تو اسلامی معلومات سے مستفیض ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کو ضرور دبائیں۔ دوستو، قرآن کریم کی سورہ بروج میں ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا جس نے اپنے پاس ایک جادوگر رکھا ہوا تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے ایک سمجھدار لڑکا دیجیے جسے میں اپنا تمام علم سکھا دوں تاکہ وہ میرے بعد تیرے کام آ سکے۔ بادشاہ نے ایک لڑکا مقرر کر دیا جو اس سے جادو کا علم سیکھنے لگا۔ اس لڑکے کے گھر اور جادوگر کے درمیان کے راستے میں ایک عبادت گاہ تھی جس میں ایک راہب رہتا تھا جو اللہ کی عبادت کرتا اور لوگوں کو دین کا علم سکھایا کرتا تھا۔ لڑکا اس کے پاس بھی جا کر دین کا علم سیکھنے لگا۔ اتفاق سے ایک دن ایسا ہوا کہ جب وہ راہب کے پاس سے جادوگر کے پاس جانے کے لیے نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا شیر لوگوں کے راستے میں آ کر کھڑا ہو گیا ہے جس سے لوگوں کی آمد و رفت رک گئی ہے۔ اس نے سوچا کہ یہ موقع اچھا ہے، اس بات کی تصدیق ہو جائے کہ جادوگر کا مذہب سچا ہے یا اس راہب کا۔ چنانچہ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اگر راہب کا دین سچا ہے تو یہ شیر اس پتھر سے مر جائے۔ یہ کہہ کر اس نے پتھر مارا تو شیر فوراً مر گیا۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر لڑکے کے علم کا اعتراف کر لیا۔ ایک اندھا اس کے پاس آیا اور کہا کہ اپنے اسی علم کی بدولت میری بینائی لوٹا دے۔ چنانچہ لڑکے نے دعا کی اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی بینائی لوٹا دی تو وہ ایمان لے آیا۔ دوستو، جب بادشاہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے راہب، لڑکے اور نابینا کو اپنے دربار میں بلوایا اور کہا کہ کیا میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہم سب کا رب ہے۔ بادشاہ یہ سن کر غضبناک ہو گیا۔ اس نے لڑکے کے علاوہ ان دونوں کو آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کرا دیا اور لڑکے کے بارے میں اپنی فوج کے ایک دستہ کو حکم دیا کہ اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر اسے اللہ کا دین چھوڑنے کا پوچھنا۔ اگر چھوڑ دے تو ٹھیک، ورنہ دھکا دے کر زمین پر پٹک دینا تاکہ نیچے گر کر مر جائے۔ جب وہ اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے تو اس لڑکے نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہم اکفنی بما شئت، کہ اللہ جس طرح تو چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر لرزہ طاری کر دیا۔ وہ ساری فوج جو اس کو مارنے گئی تھی خود گر کر مر گئی اور لڑکا صحیح سلامت دوبارہ بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ بادشاہ نے تعجب سے پوچھا کہ میرے فوجی کہاں ہیں؟ اس نے کہا کہ ان تمام کو میرے رب نے مار ڈالا اور مجھے بچا لیا۔ بادشاہ نے پھر دوسرے دستے کو حکم دیا کہ اسے سمندر میں لے جاؤ اور جب درمیان میں پہنچو تو اس سے اللہ کا دین چھوڑنے کا پوچھنا۔ اگر چھوڑ دے تو ٹھیک، ورنہ ڈبو دینا۔ وہ اسے لے گئے۔ جب درمیان میں پہنچے تو اس لڑکے نے پھر اللہ سے وہی دعا کی۔ اللہ نے تمام کو غرق کر دیا اور اس لڑکے کو بچا لیا۔ وہ پھر بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو بادشاہ نے حیرت سے پوچھا کہ میرے فوجی کہاں ہے؟ اس نے پھر وہی جواب دیا اور کہا کہ اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑے میدان میں شہر کے تمام لوگوں کو جمع کر اور میرے ترکش میں سے ایک تیر نکال کر میری کمان میں لگا کر یہ کلمات بسم اللہ رب الغلام، کہ اللہ کے نام کے ساتھ میں تیر چلاتا ہوں جو اس لڑکے کا رب ہے، پڑھ کر مجھ پر تیر پھینک، میں مر جاؤں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور لڑکا مر گیا۔ تو ساری قوم جو یہ منظر دیکھ رہی تھی فوراً اللہ پر ایمان لے آئی اور اس کی بندگی کا اقرار کر لیا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا اور اس نے اپنے فوجیوں کو خندقیں کھودنے اور ان میں لکڑیوں کے ذریعے آگ جلانے کا حکم دیا اور تمام کو اس کے گرد اکٹھا کر کے ہر ایک سے اس کے دین کے بارے میں پوچھا جاتا۔ جو توحید کا اقرار کرتا اسے زندہ آگ میں پھینک دیا جاتا۔ اس طرح بہت سارے مومن مردوں اور عورتوں کو آگ میں زندہ جلا دیا گیا۔ اسی کو قرآن پاک میں قتل اصحاب الاخدود کے نام سے ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآنی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔